فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء فتویٰ نمبر 304 26 نومبر 2021۔ سوال: والد کے ترکہ یعنی 9 لاکھ سے 2004 میں کاروبار شروع کیا جس میں 2 بہنیں اور 3 بھائی یعنی سعد، معاذ، شہباز شریک تھے۔ 2009 تک اکیلے شہباز نے کاروبار کیا اور گھر کے اخراجات اسی سے نکلتے رہے۔ اس وقت تک راس المال 9 لاکھ سے بڑھ کر 25 لاکھ ہو چکا تھا۔ پھر والدہ نے معاذ کو بھی شہباز کے ساتھ کام پہ بھیجنا شروع کر دیا۔ 2015 تک معاذ کام سیکھتا رہا اور بھائی کا معاون رہا۔ معاذ نے اپنے کام کے عوض کوئی مقرر وظیفہ نہیں لیا، مشترکہ کھاتا ہی سے چلتا رہا۔ یہ کاروبار 60 لاکھ تک پہنچ گیا۔ اب معاذ کام مکمل طور پہ سیکھ چکا تھا۔ اسی سال والد کی ترکہ کی زمین سے، جس کے لیے شہباز کیس لڑتا رہا، 67 لاکھ حاصل ہوئے، جن میں سے والدہ کی ہدایت کے مطابق 24 لاکھ بہنوں کو دے دیا گیا اور 10 لاکھ سعد کو ملا، جبکہ 5 لاکھ معاذ نے وصول کیا اور اس کا بقیہ 5 لاکھ کاروبار میں لگایا گیا۔ اسی طرح والدہ کا 9 لاکھ حصہ بھی کاروبار میں شامل ہوا اور بقیہ 14 لاکھ شہباز کا بھی۔ والدہ کے حکم پر سعد اور 2 بہنوں کا حصہ بے باک کر کے ان کا کاروباری حصہ شہباز نے لے لیا۔ اب کاروبار میں شہباز، معاذ اور والدہ کا حصہ رہ گیا، جو آج تک جاری ہے، اور کاروبار 2.5 کروڑ تک پہنچ چکا ہے۔ دری صورت موجودہ راس المال میں کس کا کتنا حصہ بنے گا؟ افیدونا مأجورین۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ 9 لاکھ ترکہ 3 بھائیوں اور 2 بہنوں پہ تقسیم کیا جائے تو ہر بہن کا حصہ 1,12,500 اور ہر بھائی کا حصہ 2,25,000 روپے بنتا ہے۔ یعنی جب کاروبار شروع کیا تو راس المال میں شہباز کا چوتھا حصہ یعنی 2,25,000 شامل تھا، جبکہ باقی 6,75,000 باقی افراد کا تھا۔ لہذا شراکت کے شرعی اصول کے مطابق نفع میں سے بھی 1/4 شہباز کا حق ہے اور باقی نفع میں سے بھی آدھا شہباز کی محنت کی وجہ سے اسے ملے گا اور باقی ماندہ دیگر شرکاء میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم ہوگا۔ 2009 تک یہ کاروبار 25 لاکھ تک پہنچا تو اس میں راس المال 9 لاکھ اور 16 لاکھ نفع تھا۔ اس 16 لاکھ نفع میں سے 1/4 یعنی 4 لاکھ صرف شہباز کا ہے، اس کے راس المال اور محنت کی وجہ سے، اور باقی 12 لاکھ میں سے 4 لاکھ شہباز کو اس کی محنت کے عوض مل گیا، اور دوسرے 6 لاکھ میں سے 2 لاکھ سعد اور معاذ کے حصے میں، جبکہ 1 لاکھ دونوں بہنوں کے حصوں میں آیا۔ یوں شہباز کا راس المال 6 لاکھ جمع 4 لاکھ جمع 2,25,000، اس طرح ٹوٹل 12,25,000 ہو گیا، اور سعد اور معاذ میں سے ہر ایک کا راس المال بڑھ کر 4,25,000 اور ہر بہن کا 2,12,500 ہو گیا۔ اس کے بعد کاروبار کا دوسرا دور شروع ہوا، جس میں معاذ اپنے بھائی شہباز کے ساتھ کام پہ جانے لگا۔ اس وقت راس المال 25 لاکھ میں سے 12.5 لاکھ یعنی آدھا شہباز کا تھا اور باقی آدھا سعد، معاذ اور 2 بہنوں کا تھا۔ معاذ کے شامل کاروبار ہونے کے بعد 2015 تک یہ کاروبار 60 لاکھ تک پہنچا۔ اس 60 لاکھ میں 25 لاکھ راس المال اور باقی 35 لاکھ نفع تھا۔ اس 35 لاکھ نفع میں سے محنت کرنے والے 2 افراد معاذ اور شہباز تھے۔ معاذ چونکہ نو آموز تھا سو نفع کمانے میں یہ شہباز کا برابر کا شریک نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم چوتھے حصے کا ضرور حقدار ٹھہرتا ہے کہ وہ مسلسل سیکھتا رہا اور 2015 تک وہ مکمل ماہر بن گیا۔ لہذا 35 لاکھ نفع میں سے چونکہ آدھا یعنی 17,50,000 محنت کے عوض اور باقی آدھا راس المال کے عوض، سو 17.5 لاکھ میں سے 1/4 یعنی 4,37,500 معاذ کا اور باقی 13,12,500 شہباز کی محنت کا صلہ ہے۔ باقی نصف یعنی 17.5 لاکھ میں سے آدھا یعنی 8,75,000 شہباز کا، کیونکہ وہ آدھے راس المال کا مالک تھا، اور باقی 8,75,000 میں
دونوں بھائی اور دونوں بہنیں شریک تھیں، یعنی 2,91,666 سعد کے اور اتنے ہی معاذ کے، اور 1,45,833 ہر بہن کے حصے میں آئے گا۔ گویا 60 لاکھ اس طرح درج ذیل لوگوں میں تقسیم ہوگا۔ شہباز کا رأس المال 34,12,500، معاذ کا رأس المال 11,54,166، سعد کا رأس المال 7,16,666، ہر بہن کا رأس المال 3,58,333۔ دونوں بہنوں کا حصہ 3,58,333 جمع 3,58,333، یہ ٹوٹل 7,16,666 اور سعد کے 7,16,666، یعنی کل 14,33,332 روپے شہباز نے اپنے حصے میں شامل کر کے ان کا حساب بے باک کر دیا۔ یوں شہباز کا رأس المال 14,33,332 جمع 34,12,500، یہ ٹوٹل 48,45,832 ہو گیا، اور باقی 11,54,168 معاذ کا راس اس 60 لاکھ میں شامل رہا۔ پھر اس میں مزید 9 لاکھ والدہ کا حصہ، 5 لاکھ معاذ کا حصہ اور 14 لاکھ شہباز کا حصہ شامل ہوا، جس کے نتیجے میں شہباز کا رأس المال 62,45,832 روپے اور معاذ کا رأس المال 16,54,168 روپے ہوا۔ اس میں 9 لاکھ والدہ کے شامل کر کے 88 لاکھ روپے رأس المال بن گیا، جو آج بڑھ کر 2.5 کروڑ کو پہنچا ہے۔ اس 2.5 کروڑ میں سے 88 لاکھ رأس المال اور باقی 1 کروڑ 62 لاکھ روپے نفع ہے، جس میں سے آدھا یعنی 81 لاکھ روپے محنت کا عوض اور باقی آدھا رأس المال کا عوض ہے، اور نفع میں معاذ اور شہباز چونکہ برابر کے شریک رہے، لہذا 40,50,000 معاذ کا حصہ اور اتنا ہی 40,50,000 شہباز کا حصہ ہے۔ باقی 81 لاکھ روپے نفع رأس المال کے تناسب سے 3 شرکاء یعنی معاذ، شہباز اور ان کی والدہ کے درمیان تقسیم ہوگا، یعنی والدہ کا 8,28,000 روپے، معاذ کا 15,22,000 روپے اور 57,50,000 روپے شہباز کا حصہ ہے۔ نفع اور رأس المال کو جمع کرنے کے نتیجے میں 2.5 کروڑ درج ذیل طریقے سے تقسیم ہوگا۔ شہباز 1,60,45,832، اس طرح یہ 64.183%۔ معاذ کا حصہ 72,26,168، اس طرح یہ 28.904%۔ والدہ کا حصہ 17,28,000 روپے، اس طرح یہ 6.913% ہے۔ مفتیان کرام، تحریر کردہ ابو عبد الرحمن محمد رفیق طاہر۔ جواب صحیح ہے۔ فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حافظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ سعید مجتبی سعیدی حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبد الرؤوف سندو حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو محمد ادریس اثری حافظہ اللہ۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔